السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے۔ کتاب اللباس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللباس۔ الفصل الاول۔ عن انس قال كان احب الثياب الى النبي ان يلبسها الحبارہ۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں پہننے کے لیے حبرہ چادر سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ یمن میں بننے والی خاص قسم کی منقش چادر ہوا کرتی تھی جو اس زمانے میں سب سے عمدہ چادروں میں شمار ہوتی تھی۔ بعض میں سرخ اور بعض میں سبز دھاریاں ہوا کرتی تھی، تو یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ اگلی بات حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھی، ضیقۃ الکمین، آستینیں تنگ تھی۔ اگلی بات حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ نے ہمیں دکھانے کے لیے ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا تہبند نکالا۔ ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا تہبند نکالا۔ فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، اور فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی تھی تو آپ انہی دو کپڑوں میں تھے، انہی دو کپڑوں میں تھے، ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا تہبند۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھونا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حشوہ لیف، کہ اس تکیے اور اس بچھونے میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اگلی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کہ جس پر آپ تکیہ فرماتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ہجرت سے قبل ایک دن جب کہ ہم دوپہر کی گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ دیکھو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کونے سے اپنا سر مبارک چھپائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا متقنعا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ متقنعا قناع سے ہے، چادر کے کنارے کو کہتے ہیں، چادر کے کنارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کنارے سے چہرہ چھپائے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اگلی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان، کہ ایک بچھونا مرد کے لیے، دوسرا بچھونا اس کی بیوی کے لیے، تیسرا بچھونا مہمان کے لیے اور چوتھا بچھونا شیطان کے لیے ہوا کرتا ہے۔ چوتھا شیطان کے لیے کا مطلب یہی ہے کہ فخر و تکبر کے لیے ہے، نیز چونکہ یہ بستر خالی پڑا ہے اس لیے ابلیس خبیث اس پر ٹھکانہ جماتا ہے، کیونکہ مقولہ ہے کہ جائے خالی راہ دیو می گیرت، جائے خالی راہ دیو می گیرت۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، قیامت کے روز اس شخص کی طرف رحمت کی نظر اللہ تعالی نہیں کریں گے جو غرور و تکبر سے اپنا پاجامہ تہبند کو ٹکنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنے بدن کے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت و عنایت کی نظر نہیں کریں گے، رحمت اور عنایت کی نظر نہیں کریں گے۔ جو غرور و تکبر کے طور پر اپنا پائجامہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے گا۔ اور اگلی روایت بھی حضرت ابن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به کہ جس وقت ایک شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنی ازار یعنی تہبند کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، تو فرمایا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار کہ آپ نے فرمایا ازار یعنی پائجامہ وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وعن جابر قال نهى رسول الله أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک پیر میں جوتا پہن کر چلے، اور یہ کہ کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر آ جائیں، یا بدن پر کوئی ایک کپڑا لپیٹ کر اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کا سطر کھلا ہوا ہو، تو ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اشتمال سما عرب کے ہاں چادر اوڑھنے کا ایک طریقہ ایسا تھا کہ سر سے پاؤں تک جسم کو چادر میں لپیٹا کرتے تھے اور بیٹھ جایا کرتے تھے، آدمی چٹان کی طرف بن جاتا تھا، کوئی جگہ کھلی نہیں رہتی تھی۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہی کافی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح آدمی معمولی حرکت کرنے سے گر جاتا ہے، اور جب گرے گا تو گیند بن کر پورا گرے گا جس میں ناک وغیرہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر جہاد کا ماحول اور دشمن کا خطرہ ہو تو جب تک لپٹا ہوا آدمی چادر سے باہر آئے گا دشمن اس کو دبوچ کر مار دے گا اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے استعمال سماس کی ممانعت آئی ہے۔ وعن عمر وأنس وابن الزبير وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان چاروں صحابہ نے نقل کی ہے، حضرت عمر، حضرت انس، ابن الزبیر اور ابو امامہ کہ فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا غیر مشروع طریقے پر وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہ شخص جو ریشم پہنتا ہے اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہ شخص ریشم پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اگلی روایت حضرت حذیفہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پئیں اور ان میں کھائیں، نیز آپ نے حریر و دیباج ایک قسم کا ریشمی کپڑا پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ عن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ، حریر اور دیباج ریشمی کپڑا پہننے اور اس پر بیٹھنے سے، وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے تمام فقہاء کے نزدیک حرام ہے، اور اگر ریشم کی چادر وغیرہ نیچے بچھائی جائے تو اس میں اختلاف ہے۔ صحابین فرماتے ہیں کہ اس پر بیٹھنا بھی اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح کے ریشم کا پہننا حرام ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، اور یہ حدیث کراہت پر محمول ہے، یہ حدیث کراہت پر۔ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ جس طرح ریشم کے استعمال مردوں کے لیے حرام ہے اسی طرح چھوٹے لڑکوں کے لیے بھی ناجائز ہے اور پہنانے والے گناہگار ہوں گے۔ اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دھاری دار ریشمی جوڑا جو تہبند اور چادر پر مشتمل تھا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، بطور ہدیہ پیش کیا گیا، تو آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا اور میں نے اس کو پہن لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس جوڑے کو میرے بدن پر دیکھ کر آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار پیدا ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو، بلکہ میں نے تو اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس کو پھاڑ کر اوڑنیاں بنا لو اور ان اوڑنیوں کو عورتوں میں تقسیم کر دو۔ انما بعثت بها الیک لتشققها خمرا بین النساء، کہ تم اس جوڑے کو پھاڑ کر اوڑنیاں بنا لو اور ان اوڑنیوں کو عورتوں میں تقسیم کر دو۔ اگلی روایت حضرت عمر سے ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، ریشم کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، علاوہ اتنی یعنی 2 انگشت مقدار کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعت بیان فرماتے ہوئے مذکورہ مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دونوں کو ملایا، یعنی آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور بتایا کہ اگر اس قدر یعنی 2 انگشت کی بقدر ریشمی کپڑا لباس میں ہو تو مباح ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہر جابیہ میں اپنے خطبے کے دوران یہ فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او 3 او 4، فرمایا کہ رسول کریم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا علاوہ بقدر 2 یا 3 یا 4 انگل کے، 4 انگل کے۔ انہو خطب بالجابیہ، مقام ہے جابیہ، مقام جابیہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تھے، وہاں جابیہ میں آپ نے خطبہ دیا۔ مردوں کے لیے ریشم کے جواز کی ابتدا 2 انگلیوں کی مقدار سے ہوئی اور 4 انگشت اس کی انتہا ہے، 4 انگشت اس کی انتہا، آگے حرام ہے۔ یہ بات ذہن میں ہو کہ 4 انگشت کی بقدر ریشم کا استعمال دوسرے کپڑے کے ضمن میں جائز ہے، مستقلاً اس قدر ریشم کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اگلی روایت حضرت اسماء بنت ابو بکر سے ہے کہ انہوں نے طیلسان کا کسروانی جبہ نکالا، اس کے گریبان پر ریشمی کپڑے کا ٹکڑا سلا ہوا تھا اور اس کی دونوں کشادگیوں پر بھی ریشمی بیل ٹکی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت عند عائشہ، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو میرے قبضے میں آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو کبھی کبھی پہن لیا کرتے تھے، ہم اس کو بیماروں کے لیے دھوتے ہیں، یعنی اس کے دھوئے ہوئے پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ ان کے خارش ہو گئی تھی، لحکۃ بہما، ان دونوں حضرات کو خارش ہو گئی تھی، اور یہ خارش جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے تھی، جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے تھی۔ لحکۃ بہما، حکہ خارش کو کہتے ہیں۔ ریشم کا استعمال شرعی ضرورت اور عذر کے تحت جائز ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس خارش کے سبب ریشمی کپڑا استعمال کرنے کی عام اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح میدان جہاد میں تلوار سے بچاؤ کے لیے یا جوؤں کے خاتمے کے لیے ریشم کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے۔ ریشم اصل کے اعتبار سے گرم ہے، اس لیے خارش اور جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وفی روایت لمسلم قال انہما شکوا القمل
فرخص لهما فی قمص الحریر، اور جبکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں حضرات نے جوئیں پڑ جانے کی شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ اگلی بات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو قسم کے رنگے ہوئے دو کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، یہ کافروں کا لباس ہے کہ نہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں اور نہ مرد و عورت کے لباس میں فرق کرتے ہیں، لہذا تم ان کو نہ پہنو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے عرض کیا کیا ان کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ان کو جلا ڈالو۔ بل احرقہما، اس سے مراد ضائع اور زائل کرنا ہے، کسی کو ہبہ کر دو یا فروخت کر دو یا کسی طریقے سے ضائع کر دو، اگر کچھ نہیں تو پھر جلا دو، مگر اپنے پاس ہرگز نہ رکھو، اپنے پاس ہرگز نہ رکھو۔ جلا دینے کا حکم یہ امر تغلیظ ہے، امر تغلیظ ہے جی۔ وسنذکر حدیث عائشہ خرج النبی ذات غداة فی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انشاءاللہ ہم مناقب اہل بیت النبی کے باب میں نقل کریں گے۔ الفصل الثانی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا، قمیص کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اگلی بات حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں پونچوں تک بھی تھیں۔ کان کم قمیص رسول اللہ الی الرسغ، رسغ ہاتھ کی کلائی گٹے اور پونچوں کو رسغ کہتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے پہننا شروع فرمایا کرتے تھے۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک مومن کے تہبند و پاجامے کی سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ آدھی پنڈلیوں تک ہو، اور آدھی پنڈلیوں سے ٹخنوں تک کے درمیان ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس ٹخنے سے نیچے جو حصہ لٹکا ہوا ہوگا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ نے یہ الفاظ 3 بار فرمایا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے اس شخص پر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور تکبر سے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيل أن لم ينظر الله إليه يوم القيامة۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبال یعنی لٹکانا ازار کرتے اور عمامے میں ہے، جو شخص ان کپڑوں سے کچھ لٹکا کر غرور و تکبر سے کھینچے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے، نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اگلی روایت حضرت ابو کبشہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپی اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ سروں سے چپکی رہتی تھی۔ کانا کمام اصحاب رسول اللہ بطحا، بطحا کا مطلب کہ ایسی ٹوپیاں جو سروں سے چپکی رہتی ہیں۔ اگلی بات حضرت ام سلمہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازار بند کا حکم بیان فرما رہے تھے کہ اس کا لٹکانا ممنوع ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور عورت کے بارے میں کیا حکم؟ یعنی اگر وہ اپنے ازار کو نیچا نہ رکھے تو اس کا سطر پوری طرح نہیں چھپے گا، اگر وہ اس کو عورت اپنے اس ازار کو لٹکائے نہیں تو اس کا سطر پوری طرح چھپے گا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ، عورت اپنا تہبند یا پائجامہ اپنی آدھی پنڈلیوں یا بعد کے قول کے مطابق اپنے ٹخنوں سے ایک بالشت نیچے لٹکا سکتی ہے، اپنے ٹخنوں سے
نیچے ایک بالشت لٹکا سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ اس صورت میں بھی کچھ حصہ کھلا رہے گا، یعنی مثلا اس کی پنڈلیاں زیادہ لمبی ہوں اور وہ اپنی آدھی پنڈلیوں سے اگر ایک بالش نیچے پاجامہ لٹکا لے تب بھی اس کا صدر کھلنے کا احتمال۔ آپ نے اس صورت میں فرمایا کہ وہ اپنے پاجامے وغیرہ کو اتنا نیچے لٹکا سکتی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ جائے۔ فذراعا لا تزید علیہ، کوئی عورت اس ایک گز سے زیادہ نیچے نہ لٹکائے، ایک گز سے زیادہ نیچے نہ لٹکائے۔ وفي رواية الترمذي والنساء عن ابن عمر فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه۔ جبکہ ترمذی اور نسائی شریف کی روایت میں حضرت ابن عمر سے منقول ہے، یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ کہا کہ اس صورت میں ان کے پیر کھلے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ بھر اور نیچے لٹکا لے، وہ ہاتھ بھر اور نیچے تہبند کو نیچے لٹکا لے، لیکن اس سے زائد نہ لٹکائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ عورتوں کا لباس مردوں کی نسبت ڈھیلا ڈھالا اور لمبا چوڑا ہونا چاہیے، جبکہ آج کل عورتوں کو فاسد معاشرے نے چست اور نیم برہنہ لباس پہنا کر ان کی عظمت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو عورت کی ازار کے بارے میں فرمایا اتنا لمبا ہو کہ عورت کی قدم اور پاؤں تک بھی نظر نہ آئے، اس سے زیادہ زمین پر گھسیٹنا یہ منع ہے، یہ منع۔ اکبر الہ آبادی نے جدید دور کی بےہودگی بے پردگی سے متعلق یوں کہا ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقلوں پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اگلی روایت حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں مزینہ قوم کی ایک جماعت کے ساتھ جو اسلام قبول کرنے آئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھی۔ اس جماعت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کی گھنڈیاں کھولے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی کہ بٹن کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور حصول برکت و سعادت کے لیے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے گریبان میں ڈال کر مہر نبوت پر ہاتھ پھیر لیا۔ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ، مہر نبوت پر میں نے ہاتھ پھیر لیا۔ اگلی روایت حضرت سمرہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا الثياب البيض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ کہ آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید کپڑے بہت پاک اور زیادہ پاکیزہ خوشتر ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑوں میں دیا کرو۔ وعن ابن عمر قال كان رسول الله اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ دو مونڈوں کے درمیان ڈالتے تھے۔ اگلی بات حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عمامہ بندوایا تو اس کا شملہ میرے آگے اور میرے پیچھے دونوں طرف لٹکایا، فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، تو اس کا شملہ میرے آگے اور میرے پیچھے دونوں طرف لٹکایا۔ وعن رکانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، حضرت رکانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے ہیں، ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے ہیں۔ قلانس دنیا کی تمام ممالک کی افواج پر ٹوپی استعمال کرنا ہر ملک کا قانونی ضابطہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل مرد وہی ہوتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، جس کے سر پر ٹوپی۔ افریقی ممالک میں ٹوپی استعمال کرنا اسلام کی علامت ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ننگے سر گھومنا پھرنا نہ اسلام کا تقاضا اور نہ کامل انسانیت کا تقاضا بلکہ حیوان یا مجنون انسان کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے ہیں۔ اگلی بات حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
احل الذهب والحرير للإناث من امتی وحرم على ذکورها، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا اور جبکہ امت کے مردوں پر حرام کیا گیا۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا جو نام ہوتا یعنی پگڑی یا کرتا یا چادر وغیرہ تو نام لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اگلی بات حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعاما ثم قال، جو شخص کھانا کھائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پہلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رواہ ترمذی وزاد ابو داود، جبکہ امام ابو داود نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی مزید نقل کیے ہیں کہ من لبس ثوبا، جو شخص کپڑا پہنے اور کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، تو اس کے تمام اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم دنیا آخرت دونوں جگہ مجھ سے کامل اتصال وابستگی چاہتی ہو تو دنیا کی صرف اتنی ہی چیزوں پر اکتفا کرو جو سوار کے زاد راہ کے برابر ہو، جو سوار کے زاد راہ کے برابر ہو، فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، جو سوار کے زاد راہ کے برابر ہو، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، اور دولت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے اجتناب کرو، نیز کپڑے کو اس وقت تک پرانا سمجھ کر نہ پھینکو جب تک تم اس کو پیوند لگا کر پہننے کے قابل سمجھتی ہو، جب تک تم اس کو پیوند لگا کر پہننے کے قابل سمجھتی ہو تو اس کو پرانا سمجھ کر پہنو نہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث صالح بن حسان قال محمد بن اسماعیل صالح بن حسان منکر الحدیث۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ صالح بن حسان منکر الحدیث ہے، یعنی ان کی روایت منکر ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سن نہیں رہے ہو، کیا تم سن نہیں رہے، یعنی اے لوگو کان لگا کر سنو، کپڑے کی بوسیدگی یعنی لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے، حسن ایمان کی علامت ہے۔ ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، سادگی، لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے۔ اگلی بات حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائیں گے۔ شہرات، ثوب شہرہ، جو شاید تکبر کے طور پر اور فقراء و مساکین کو ذلیل کرنے کے لیے یا کارٹون بند کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے عجیب و غریب شکلیں اختیار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے وعید ہے۔ اس سے زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ جو شہرت حاصل کرنے علماء کا لباس اختیار کرتا ہے، صوفیاء کا لباس اور جبہ و دستار اپناتا ہے، اس سے اپنا نام بلند و بالا بنانا چاہتا ہو، میں شہرت کا بندہ بننا چاہتا ہو اور اپنی ناموری کے حصول کے لیے دن رات کوشاں ہے، ایسے شخص کے لیے یہ وعید ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ اگلی بات حضرت سوید بن وہب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بیٹے سے، اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زیب و زینت کے لباس کو پہننا چھوڑ دے باوجود ہے کہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت وہ حیثیت رکھتا ہو. اور ایک روایت میں تواضعن کا لفظ بھی آیا، یعنی جو شخص زہد و تواضع اور کسر نفسی کے سبب زیب و زینت کا لباس چھوڑ دے اس کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کا جوڑا پہنائیں گے. کساہ اللہ حلت الکرامہ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت کا جوڑا پہنائیں گے. ومن تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملکی، توجہ اللہ تاج الملکی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکاح کرے، تزوج للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکاح کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت کا تاج عطا فرمائیں گے، بادشاہت کا تاج عطا فرمائیں گے. ومن تزوج للہ، یعنی ایک بے نام و گمنام لڑکی ہے، بے سہارا ہے، نہ اس کا کف ہے نہ خاندان ہے، ایک شخص اس کے ساتھ صرف اس لیے نکاح کرے تاکہ اس کی زندگی بن جائے اور اس کو سہارا مل جائے، ایسے شخص کو اللہ تعالی عظمت کا تاج پہنائیں گے. وروت ترمذی عنہ عن معاذ بن انس حدیث اللباس، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدی، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے. اگلی روایت حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک پراگندہ بال شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو وہ چیز یعنی کنگھی وغیرہ میسر نہیں جس کے ذریعے یہ اپنے بالوں کو درست کر سکے. اسی طرح آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے. تو فرمایا کیا اس شخص کو وہ چیز یعنی صابن یا پانی میسر نہیں ہے ما یغسل به ثوبہ، جس کے ذریعے سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے. تو معلوم ہوا کہ صفائی اور پاکیزہ رہنا یہ ہمارے دین کا، شریعت کا ایک بڑا حکم ہے اور دین کا حصہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الطہارۃ نصف الایمان. اور اگلی روایت حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن رسول کریم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوں کہ میرے بدن پر خراب و خستہ کپڑے تھے. آپ نے یہ دیکھ کر مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا مال ہے، ہر قسم کا. من کل المال قد اعطانی اللہ من الابل والبقر والغنم والخیل والرقیق، اللہ تعالی نے مجھے اونٹ گائے بکریاں بھی عطا کی اور گھوڑا اور غلام بھی دی. آپ نے فرمایا کہ اذا آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک وکرامتی، جب اللہ نے تمہیں اتنا زیادہ مال دیا تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم پر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت کا اثر ظاہر ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس عزت و عظمت سے نوازا ہے وہ آیا ہو. اگلی بات حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دو سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. فلم یرد علی، یعنی یہ شخص سرخ لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اس سے معلوم ہوا کہ سرخ لباس استعمال کرنا منع ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فاسق مجاہر کے سلام کا جواب لوٹانا لازم بھی نہیں ہے، ان پر سلام میں پہل کرنا بطریق اولا منع ہوگا. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارکب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القمیص المکفف بالحریر، کہ میں ارغوانی یعنی سرخ رنگ کے رزین پوش پر سوار نہیں ہوتا، سرخ رنگ کے رزین پوش پر سوار نہیں ہوتا، اور نہ میں کسم رنگ کا کپڑا پہنتا اور نہ میں ایسا پیرہن کرتا کرتا پہنتا ہوں جس میں ریشمی گوٹ و بیل وغیرہ لگی ہوئی ہو، جس میں ریشمی گوٹ وغیرہ لگی ہوئی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مرد
جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں مہک تو ہو رنگ نہ ہو. الا وطیب الرجال ریح لا لون له، ایسی خوشبو کی جس کی مہک ہو رنگ نہ ہو، جیسے گلاب اور عطر وغیرہ. وطیب النساء لون لا ریح له، اور عورتیں جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں رنگت تو ہو مہک نہ ہو، جس کی خوشبو نہ ہو. وجہ یہی ہے کہ مردوں کے لیے فتنہ اور ابتلا کا سبب نہ بن جائیں. اگلی روایت حضرت ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں سے منع فرمایا ہے: دانتوں کو تیز کرنے سے، جسم کے کسی حصے کو گوندنے سے، بال اکھاڑنے سے، مرد کو مرد کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو تو، عورت کو عورت کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو. اور آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر لگائے جیسا کہ عجمی لوگ لگاتے ہیں، یا اجمی لوگوں کی طرح مونڈوں پر ریشمی کپڑا لگائے. اور آپ نے کسی کا مال لوٹنے سے اور چیتے کی کھال کی زین پر سونے سے منع فرمایا. نیز آپ نے اس سے منع فرمایا کوئی شخص مہر والی انگوٹھی پہنے الا یہ کہ وہ صاحب حکومت ہو. الوشر، عرب میں بوڑھی عورتیں جوان لڑکیوں سے حسن میں مشابہت کے لیے بدنما دانتوں کو اطراف سے گھسا کر خوشنما بنا دیتی تھی. اس سے ممانعت آئی ہے کیونکہ اس میں تغیر لخلق اللہ ہے، تو اس لیے دانتوں کو تیز کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں منع فرمایا ہے. والوشم، جسم کے کسی حصے کو گوند کر اس میں نیل وغیرہ رنگ بھرنے کو وشم کہتے ہیں، اس میں بھی تغیر لخلق اللہ اس لیے منع فرمایا ہے. نتف، بال اکھیڑنے کو کہتے ہیں. مثلا کوئی مرد سر یا داڑھی کے سفید بال زینت اختیار کرنے کے لیے نوچتا ہے تو یہ منع ہے، بے جا زینت اختیار کرنا ہے. اسی طرح عورت کے لیے اپنے پیشانی کے چھوٹے بال نوچنا ممنوع ہے کہ بے جا زیب و زینت ہے اور تغیر لخلق اللہ کا امکان بھی ہے، یا مصیبت کے وقت بال نوچنا بھی مراد ہو سکتا ہے جو کہ ممنوع ہے. وعن مکامعات الرجل بغیر شعار، مکامعات الرجل بغیر شعار یعنی بغیر حائل دو مردوں کو ننگی ہو کر سونے سے منع کر دیا گیا. اس طرح عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے. وعن علی قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القصی والمیاثر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سونے کی انگوٹھی اور قصی کے پہننے سے اور میاثر استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. قصی مصر کے ایک شہر قص کی طرف منسوب ہے. یہ کپڑا ریشم سے بنتا ہے اس لیے ممانعت آئی ہے. میاثر، میسرتن کی جمع ہے، زین پوش کو کہتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ریشم کا ہوتا تھا اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے. ملا علی قاری وغیرہ سرخ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو ممنوع کہتے ہیں، تو یہ تکبر اور آرائش کی وجہ سے ممنوع ہے. تو پھر ہر سرخ کپڑا اوپر نیچے استعمال کرنا خلاف اولا ہوگا. اگلی روایت حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترکب الخز ولا النمار، کہ تم لوگ خز اور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار نہ ہوا کرو. چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار نہ ہوا کرو. ممانعت کی وجہ پہلے لکھی گئی ہے، ویسے جب شریعت نے منع کر دیا تو پھر کسی وجہ کو تلاش کرنا مناسب نہیں ہے. اگلی روایت حضرت برا بن عازب سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا عن المیثرات الحمراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے. اگلی بات حضرت ابو رمسا تیمی کہتی ہیں کہ جب میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے بدن پر دو سبز کپڑے تھے، یعنی آپ نے جو دو کپڑے پہن رکھے تھے وہ یا تو خالص سبز رنگ کے تھے یا ان میں سبز رنگ کی دھاریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے تھوڑے ہی بالوں پر بڑھاپے یعنی سفیدی کا غلبہ تھا، نیز آپ کا بڑھاپا سرخ تھا، وشیبہ احمر، آپ کا بڑھاپا سرخ تھا۔ ترمذی اور ابو داود کی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفرا والے تھے اور ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ وَبِهَا رَدْعٌ مِّنْ حَنَّا، اور ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ وَهُوَ ذُو وَفْرَ، یہ سر کے بالوں کی ایک قسم ہے، یہ سر کے بالوں کی ایک قسم ہے۔ وفرا، جب زلفیں کانوں کی لو تک برابر آ جائے تو اس قسم کو وفرا کہتے ہیں۔ ردع من حناء، حنا مہندی کو کہتے ہیں، اور رجع اس کے رنگ کو کہا گیا، یعنی ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ ہو سکتا ہے چند بالوں میں رنگ مراد ہو، یا بھی ممکن ہے کہ عطر کے استعمال کی وجہ سے بال سرخ لگ رہے ہوں، بال سرخ لگ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے زمانے میں اس حالت میں باہر مسجد میں تشریف لائے کہ اسامہ پر سہارا دیے ہوئے تھے، اور بدن مبارک پر قطر کا کپڑا تھا جس کو آپ نے بدن پر لپیٹ رکھا تھا، اور پھر آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک زمانہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو دو کپڑے تھے وہ قطر کے تھے اور بہت زیادہ موٹے تھے، چنانچہ جب آپ زیادہ دیر تک بیٹھتے اور پسینہ آتا تو وہ کپڑے آپ کے بدن پر بھاری اور جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی۔ آخر کار ایک دن جبکہ فلاں یہودی کے ہاں، جس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، شام سے کپڑا آیا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی شخص کو اس یہودی کے بعد بھیج دیتے جو اس سے بوعدہ فراغت، یعنی اس وعدے پر کہ جب کہیں سے کچھ آ جائے گا تو قیمت ادا کر دی جائے گی، دو کپڑے خرید لیتا تو اچھا ہوتا، دو کپڑے خرید لیتا تو اچھا ہوتا۔ فأرسل إليه فقال قد علمت ما تريد انما تريد ان تذهب بمالی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے مشورے قبول فرمایا اور کسی شخص کو مذکورہ وعدہ پر کپڑا خریدنے کے لیے اس یہودی کے پاس بھیج دیا۔ اب اس شخص نے یہودی کے پاس پہنچ کر جب کپڑا مانگا تو اس یہودی نے کہا کہ تمہارا جو ارادہ ہے اس کو میں جانتا ہوں، تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ اس وقت تو وعدے پر میرا کپڑا لے جاؤ اور پھر بعد میں قیمت ادا کرنے سے انکار کر دو۔ بظاہر ان الفاظ کا مخاطب وہ شخص تھا، لیکن حقیقت میں اس کا خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ پھر اس شخص نے واپس آ کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کا قول نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذب قد علم انی من اتقاہم واداہم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس یہودی نے جھوٹ بولا ہے اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس نے بالکل جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تورات کے ذریعے اچھی طرح جانتا بھی ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں اور ان سے زیادہ اچھی طرح امانت ادا کرنے والا بھی ہوں۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو قسم کا رنگا ہوا گلابی رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں اس ارشاد گرامی سے سمجھ گیا کہ آپ نے میرے اس کپڑے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، چنانچہ میں فوراً گیا اور اپنے اس کپڑے کو جلا دیا، اور پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کپڑے کا کیا کیا؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے کپڑے کا ما صنعت بثوبک، کہ تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا احرقتہ، کہ میں نے تو اس کو جلا دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کپڑے کو اپنی کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دے، کیونکہ عورتوں کے لیے اس کپڑے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔
اگلی بات حضرت ہلال بن عامر اپنے والد سے نقل کر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ خچر پر سوار تھے اور جسم مبارک پر سرخ دھاریوں کی چادر تھی، وعلیہ برد احمر، سرخ دھاریوں والی چادر تھی۔ نیز حضرت علی آپ کے سامنے کھڑے تھے، یعبر عنہ، جو آپ کے الفاظ لوگوں تک پہنچا بھی رہے تھے۔ اگلی بات حضرت عائشہ سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ چادر تیار کی گئی جس کو آپ نے استعمال فرمایا، لیکن جب اس کی وجہ سے پسینہ آیا اور اس میں سے اون کی بو نکلنے لگی تو آپ نے لطافت طبع کی ناگواری کی بنا پر اس چادر کو پھینک دیا۔ وعن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ایک چادر کے ذریعے کوٹ مارے ہوئے بیٹھے تھے اور اس چادر کے کنارے آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے۔ محتبن بشملت، احتبا کی صورت کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، گوٹ مار کر بیٹھنا منع ہے، لیکن جب ستر کا انتظام و اہتمام ہو تو پھر ممانعت کی وجہ ختم ہو جاتی، یہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر یہ بات حضرت دحیہ بن خلیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبطی کپڑے آئے تو آپ نے اس میں سے ایک کپڑا مجھ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر لینا، ان میں سے ایک کا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی عورت کو دے دینا، وہ اس کا دوپٹہ بنا لے گی۔ پھر جب دحیہ یعنی میں واپس ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اور اپنی عورت کو ہدایت کر دینا کہ اس قبطی کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کپڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے اس کے بال اور جسم نظر نہ آئے۔ وَأْمُرْ إِمْرَأَتَكَ أَن تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا، لا يصفها۔ اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اس وقت دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دوپٹہ کا ایک ہی پیچ سر پر ڈال لیتی، دوسرے پیچ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیتن لا لیتنی، لیتن یعنی سر پر دوپٹہ کا ایک پیچ سطر کے لیے کافی ہے، دو پیچ ڈالنے میں اسراف ہے، ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے دوپٹہ سر پر لپیٹا تھا جس میں پگڑی کی مشابہت بھی تھی اور اس طرح کرنا بے ضرورت بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ الفصل الثالث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي ازاری استرخاء فقال یا عبد الله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا، اس وقت میرا تہبند لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اپنا تہبند اونچا کرو، میں نے تھوڑا سا اونچا کر لیا، آپ نے فرمایا اور اونچا کرو، میں نے اور اونچا کر لیا۔ پھر ابن عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد میں برابر اس عمل یعنی تہبند کو اونچا کرتے رہنے کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے تہبند کو کتنا اونچا رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آدھی پنڈلیوں تک۔ تو یہ کمال تقوی ہے۔ جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عذرائے تکبر اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کی نظر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے قصد و ارادے کے بغیر میرا تہبند لٹک جاتا ہے اور ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے نیچے پہنچ جاتا ہے، اللہ یہ کہ میں ہما وقت اس کا دھیان رکھوں، یعنی اگر میں ہر وقت اس طرح متوجہ رہوں تو یقیناً کسی بھی وقت میرا تہبند نیچے نہیں لٹک سکتا، لیکن بعض شرعی یا طبعی رکاوٹوں کی وجہ سے اس کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لست ممن یفعلہ خیلاء، کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو عذرائے تکبر اپنا تہبند یا پاجامہ لٹکاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ
ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پتلون لٹکاتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو بطور تکبر تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ہم چونکہ تکبر کے طور پر نہیں کرتے لہذا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے، اول اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجبوری کی تھی، قصد و ارادہ نہیں تھا، اور یہ لوگ قصد و ارادہ سے جب ایسا کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ دوم، اس لیے غلط ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوجہ مجبوری کبھی کبھی ایسا عمل ہوتا تھا اور یہ لوگ ہمیشہ اس کو جائز حق سمجھتے ہیں۔ سوم، یہ کہ حضرت صدیق اکبر اس عمل کو گناہ کا کام سمجھتے تھے اور یہ لوگ اس کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ چہارم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری جماعت میں صرف صدیق اکبر کو یہ تسلی دے دی کہ آپ کا عمل بطور تکبر نہیں، اس لیے گناہ نہیں، یہ ایک خاص اجازت تھی، باقی تمام صحابہ میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی، کیونکہ یہ عمل خود تکبر کا ہی عمل ہے، اس میں کوئی شخص تکبر کا ارادہ کرے یا نہ کرے یہ عمل متکبرانہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، علی کو تو اجازت نہیں ملی، اور آج کل گناہوں میں لت پت ایک آلودہ شخص اپنے لیے جواز تلاش کر سکتا ہے، اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ جی اگلی روایت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو اس طرح تہمت باندھے ہوئے دیکھا کہ وہ اس تہبند کے آگے کا کنارہ تو اپنے پیروں کے اوپر تک رکھتے اور اس کے پیچھے کا کنارہ ٹخنوں سے اونچا رکھتے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ کبھی کبھی اس طرح تہبند کیوں باندھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھی کبھی کبھی اس طرح تہبند باندھا کرتے تھے۔ اگلی روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالعمائم فإنها سیماء الملائکۃ وارخوها خلف ظہورکم، کہ تم عمامہ پگڑی باندھنا ضروری سمجھ، کیونکہ عمامے فرشتوں کی علامت ہے، بہین طور کہ بدر کی جنگ کے موقع پر جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے وہ عمامہ باندھے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ، اور عمامہ کے شملے کو اپنی پشت پر چھوڑو۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک دن اسماء بنت ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں آئی کہ ان کے بدن پر باریک کپڑے تھے، آپ نے دیکھ کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، عورت جب ایام حیض کو پہنچے یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو ہرگز درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دیکھا جائے، لن يصلح ان يرى منها، کہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دیکھا جائے، علاوہ اس کے اور اس کے یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اگلی روایت حضرت ابو مطر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے ایک کپڑا 3 درہم کے عوض خریدا اور جب اس کو پہنا تو کہا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے مجھ کو زینت والے اسباب میں سے وہ چیز عطا کی جس کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے اپنی آرائش بھی کرتے ہیں اور ستر بھی چھپاتے، الحمدللہ الذی رزقنی من ریاشی ما اتجمل به فی الناس واواری به عورتی، جس کے دے ستر بھی چھپاتے ہیں۔ ثم قال هكذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پھر حضرت علی نے کہا کہ اس طرح میں نے رسول کریم کو کپڑا پہننے کے بعد یہ حمد و ثنا کرتے ہوئے خود سنا ہے۔
حضرت عبد الواحد بن ایمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دخلت علی عائشہ وعلیہا درع قطری ثمن 5 دراہم، کہ ایک دن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس وقت ان کے جسم پر قطری کپڑے کا کرتا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ارفع بصرك الى جاریتی انظر الیہا فإنها تزہى ان تلبسه في البیت، کہ حضرت عائشہ نے دوران گفتگو مجھ سے فرمایا ذرا میری اس لونڈی کو تو دیکھو، یہ کس قدر غرور کرتی ہے کہ یہ گھر میں بھی اس کپڑے کو پہننے پر تیار نہیں ہوتی ہے۔ وقد كان لي منها درع على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اس طرح کے یعنی کتری کپڑے کا ایک کرتا ہوا کرتا تھا۔ فما كانت امرأة تقین بالمدینة الا ارسلت الی تستعیره، جو بھی مدینہ میں عورت اپنی شادی میں یا کسی اور کی شادی کے وقت اپنی آرائش کا سامان چاہتی تھی وہ کسی کو میرے پاس بھیج کر وہی کرتا عاریتاً منگوا لیتی تھی۔ تقین بالمدینتی، تقین یہ تقیین سے مجہول کا صیغہ ہے، تزیین کے معنی میں ہے، یعنی جب شب زفاف کے لیے عورت بن سنور کر شوہر کے ہاں بھیجی جاتی تھی تو وہ عورت میری طرف قاصد بھیج کر اس کپڑے کی قمیص بطور عاریت مانگا کرتی تھی تاکہ اس سے زینت حاصل کر سکے۔ اگلی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی قبا پہنی جو آپ کو ہدیے کے طور پر دی گئی تھی، لیکن فوراً ہی اس قبا کو جسم مبارک سے اتار کر حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ صحابی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس قبا کو اتنی جلدی کیوں اتار ڈالا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو جبرائیل نے اس کے پہننے سے منع کر دیا تھا، جبرائیل نے اس کے پہننے سے منع کر دیا، نہانی عنہ جبرائیل فجاء عمر یبکی، پھر جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے حاضر و عرض کیا یا رسول اللہ جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے یعنی اس ریشمی قبا کے پہننے کو، اس کو مجھے مرحمت فرما دی ہے تاکہ میں اس کو پہن لوں، اس صورت میں میرا کیا حال ہوگا؟ فقال انی لم اعتکہ تلبسہ انما اعطیتکہ تبیعہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ قبا تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم اس کو پہنو بلکہ اس لیے دی کہ تم اس کو بیچ ڈالو، چنانچہ حضرت عمر نے اس قبا کو 2000 درہم کے عوض بیچ ڈالا۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پہننے سے منع فرمایا ہے جو خالصتاً ریشم کا ہو، البتہ ریشم کی کوٹ یا بیل جو 4 انگشت سے زائد نہ ہو اور وہ کپڑا جس کے تانے میں ریشم ہو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وعن ابی رجاء قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز وقال إن رسول الله قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده۔ حضرت ابو رجا تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن عمران بن حسین گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے تو اس وقت ان کے بدن پر خز کی شال تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھا جائے۔ اگلی بات حضرت ابن عباس سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جائز و مباح چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو تا وقت کہ 2 چیزیں یعنی اسراف اور تکبر تم میں سرایت نہ کریں، صرف و مخیلت۔ اگلی روایت حضرت عامر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلت، کہ آپ نے فرمایا اپنی حاجت و ضرورت کے بقدر کھاؤ اور پہنو اور جو چیز تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، نیز پہننے کی مباح چیزوں میں سے جو چاہو پہنو اور کھاؤ پیو جب تک کہ اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو۔
اگلی روایت حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احسن ما زرتم اللہ فی قبورکم و مساجدکم البیاض، کہ وہ بہترین کپڑا جس کو پہن کر تم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ سے ملاقات کرو سفید کپڑا ہے۔